بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن براد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. چونکہ ان احادیث کا درس چل رہا تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، یہ رجب کا مہینہ ان کی یوم وفات ہے، تو اس حوالے سے ان احادیث کا درس جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو یہ حدیث بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مجھے لکھوایا۔ یہ کاتب مغیرہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے خط میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مجھے لکھوایا۔ کیا لکھوایا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح دیگر بھی دعائیں فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لیے ہیں، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر مجھے تم سے بہت محبت ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ کے نبی خود جنہیں فرما رہے ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو فرمایا جابر اسی محبت کی وجہ سے تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا بعض جگہ ہے کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ بھی فرض نماز کے بعد ہے۔ اور ایک دعا جو مشہور ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی ہے۔ اس دعا میں بعض ائمہ کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنا بھی اضافہ کرتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام، اور پتہ نہیں کون کون سا سلام، پھر جا کے تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اتنا نہیں ہے، بس اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنا ہے۔ یہ دعا بھی ہے۔ اچھا، بعض چیزیں علماء نے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ فرض اور سنتوں کے درمیان زیادہ وقت لگانا بھی مکروہ ہے۔ تو جو بعض وظیفے ہوتے ہیں وہ جیسے 33 بار سبحان اللہ پڑھنے کا ہے، یا اور بھی جو وظائف نمازوں کے بعد کے ہیں، تو اس میں اتنا زیادہ وقت فرض کے بعد لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سنت اور فرض کے درمیان بہت زیادہ ٹائم نہ گزر جائے۔ تو یہ جو باقی اعمال ہیں یہ آپ سنتوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی فرض کے بعد ہی شمار ہوں گے، فرض سے پہلے تھوڑی کر رہے ہیں بلکہ بعد ہیں۔ ہاں، جو یہ چھوٹی دعائیں ہیں جس میں قید دبر الصلاۃ المکتوبہ کی ہے کہ فرض نماز کے بعد کی، تو وہ تو آدمی پڑھ لے اور وہ مختصر دعائیں ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ بھی فرض کے بعد ہی ہوتے ہیں،
اور پھر جناب وہ شہید اللہ کی جو آیات ہیں جو عمل نمازوں کے بعد کا ہے وہ بھی اسی فرض کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو فرض اور سنت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اعمال آپ فرضوں کے سنتوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا بعض اعمال ہیں جو فرضوں کے بعد پڑھنے کے، جیسے جمعے میں بعض ایسے وظائف ہیں جو فرض کے بعد کے ہیں، تو کچھ چیزیں مستثنی ہوتی ہیں، کچھ جگہیں مستثنی ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کر عام روٹین میں جو ہیں وہ فرض اور سنت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ دعا یہ بڑی تاثیر رکھتی ہے اور یہ آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالتی ہے۔ یہ بعض دفعہ چھوٹی سی دعا ہوتی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جیسے یہ شعبان چل رہا ہے، رجب چل رہا ہے، تو رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ عربی میں نہیں یاد تو اردو میں کریں، ویسے تو کوشش ہو دعائیں عربی میں ہو، کہ جن الفاظ اور حروف کے ساتھ ہمارے نبی کے ہونٹ جس طرح ہلے تھے ہمارے ہونٹ بھی اسی طرح ہلے، تو پھر مزہ بھی آئے گا۔ لیکن اگر عربی میں یاد نہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ ہر نماز کے بعد آج کل ہم پڑھنا شروع کر دیں تو کیا مزہ آ جائے گا کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں جو ہے وہ رمضان تک پہنچا۔ چنانچہ یہ دعا بھی آدمی پڑھے۔ تو یہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی، تو اس کے بھی راوی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوئے۔ اگلی روایت چونکہ اسی مناسبت سے ہے اور وہ ایک لمبی روایت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صائب بن یزید ایک صحابی ہے، وہ نماز پڑھنے لگے، حضرت صائب بن یزید، تو جیسے ہی نماز انہوں نے پڑھی تو فوراً کھڑے ہو کر دوسری نماز شروع کر دی۔ تو جب یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت معاویہ نے فرمایا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك اللہ توصل صلاة بصلاة حتى نتکلم او نخرج۔ ان سے فرمایا کہ آئندہ اس طرح نہ کرنا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز فوراً پڑھ لو، بلکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں تھوڑا سا فاصلہ رکھو، اور فاصلے کے دو طریقے بتائے۔ ایک تو یہ کہ یا تو کوئی بات کر لو، یا تو وہاں سے اپنی جگہ سے تھوڑا ہل جاؤ، ہٹ جاؤ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے نماز کے بعد دوسری نماز کے فصل میں، یہ خاص کر فرض اور سنت کے درمیان اس فصل کو، اس فاصلے کو رکھنے کے اہتمام کیا جائے کہ یہاں سلام امام نے پھر اور فوراً ہم کھڑے ہو گئے اور نماز فرض اور سنت کے درمیان تھوڑا فصل نہ کیا، تھوڑا سا گیپ نہیں کیا۔ تو یہ چیز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تو انہیں جو ہے حضرت صاحب کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، دونوں نمازوں کے درمیان فصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ یا تو بات کر لو یا تو جگہ چھوڑ دو، تھوڑا سا ہل جاؤ، جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے، نماز پڑھ لی تھوڑا سا اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ جو دعا بیچ میں آ گئی نا اللہم انت السلام و منک السلام، تو یہ بھی فصل ہے۔ یا اگر کسی نے یہ دعا پڑھ لی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی فصل ہے۔ یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھا، یہ بھی فصل ہے دو نمازوں کے درمیان، فرض اور سنت کے درمیان۔ تو اب اگر کوئی جگہ تبدیل نہیں کرتا، ایک دو قدم آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔
لیکن اگر اس نے یہ دعا نہیں پڑھی اور فوراً اس نے سنت پڑھنی ہے تو یہ اٹھ کر تھوڑا سا اپنے ایک قدم کو آگے پیچھے کر لے تو یہ نماز کے درمیان فصل ہو جائے گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ اس طریقے سے بغیر فصل کیے ہوئے دوسری نماز جو ہے وہ نہ پڑھیں، بلکہ دونوں نمازوں کے درمیان جو ہے وہ فصل پیدا کریں۔ اسی طرح اگلی روایت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی روایت کا ایک حصہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک دن کھڑے تھے۔ الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا فقال الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ وان هذه الملة ستفرق على 73 اور 72 فی النار وواحدة فی الجنہ وہی الجماعہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا اور 72 جو ہے وہ فرقے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں، اور فرمایا وہی الجماع، وہ جنتی فرقہ وہ ہے جو جماعت کے ساتھ ہو۔ اور اس کی وضاحت ایک دوسری روایت میں ہے کہ جماعت سے کیا مراد ہے، تو ایک حدیث میں اگر ایک جگہ مبہم بات ہو تو دوسری حدیث اس کی تشریح کرتی ہے تو اس کو لینا چاہیے۔ جیسے دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا 72 جہنم میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ جو جنتی ہوگا اس کی نشانی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جنتی وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے جماعت سے مراد یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جو ان کی اتباع کر رہا ہوگا، جو ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوگا وہی جنتی ہے۔ اور اسی کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے ہدایت آنے کے بعد رسول کی مخالفت کی۔ اب وہ مخالفت کا طریقہ کیا ہے اس کو اللہ نے بتایا کہ وہ مخالفت یوں ہوگی رسول کی کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے راستے کو جو چھوڑ دے تو وہ در حقیقت رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور تو ایسے آدمی کو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس میں جو مخاطب مومنین ہیں وہ کون تھے؟ اس وقت تو صحابہ تھے نا۔ تو پتہ چلتا ہے جو صحابہ کا راستہ چھوڑتا ہے وہ در حقیقت نبی کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو نبی کی مخالفت کر رہا ہے وہ جہنم کے راستے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو آج جو یہ جو آوازیں لگائی جاتی ہیں کیا اتنے فرقے بن گئے، کیا بھائی یہ تو بننے ہیں، ایک فطری چیز ہے، آپ جتنے سد باب کریں یہ بننے، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73 بنیں گے، اور فرمایا ایک جنتی ہے باقی جہنمی ہے۔
اور اللہ کے نبی پر قربان، اور صحابہ کرام کا یہ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی وہ جنتی فرقے کی نشانی کیا ہے؟ پر ما انا علی و صحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ اور ما انا علیہ سے اہل سنت نکلا ہے کہ جو نبی کے طریقے پہ چلے تو اہل سنت، و اصحابی جو صحابہ کے طریقے پہ چڑھے تو وہ والجماعت، وہ جماعت ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت سے مراد وہ نہیں جو آج بدعتیوں نے اپنا نام رکھ دیا، ساری دنیا کی بدعات لے کر جس کا نبی سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا، کبھی نبی نے اس چیز کا کبھی حکم ہی نہیں دیا، صحابہ نے ساری زندگی اس کو کیا ہی نہیں، اس کو لے کر اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے کہتا ہے تو یہ تو غلط بات ہے۔ اب اذان سے پہلے ٹکڑے صحابہ نے کب لگائے، یا ایسی بے شمار جو بدعات ہیں وہ صحابہ نے کب کی ہیں؟ تو اہل سنت والجماعت وہ جو طریقہ نبی اور صحابہ کا تواتر سے امت کے درمیان چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ حق کی جماعت ہے اور یہ سچ جماعت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں گے جو بعض لوگ صحابہ کے قول کو حجت نہیں سمجھتے، اور مثال کے طور پر اور بہت سارے ہیں، ان میں ہمارے یہ غیر مقلد حضرات بھی ہیں، کہتے ہیں قول صحابہ در حجت نہیں جی، صحابی کا قول حجت، یہ تو اصل میں عمر نے کیا ہے، یہ 20 طرح اصل میں تو عمر کی ایجاد ہے، یہ 3 طلاق، اصل میں یہ 3 طلاق یہ تو عمر کا۔ تو بھائی یہ صحابہ ہی تو ہیں، انہی کے تو طریقے پہ چلنے کا کہا گیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو صحابہ کا قول اگر حجت نہیں تو آج کسی کی تحقیق اور قول حجت ہو ہی نہیں سکتا۔ جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کو سنا، ان کی بات اگر دلیل اور حجت نہیں تو جنہوں نے کتابوں میں نبی کی باتیں پڑھی ہیں ان کی بات کہاں سے پھر حجت ہو سکتی ہیں؟ بلکہ آپ کو میں بتلا دوں کہ سنت کہتے کس کو ہیں، سنت کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کے طریقے کا نام سنت ہے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن اس کی بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سنت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ ایک عمل جو نبی نے کیا اس عمل کو صحابہ نے بھی کیا تو یہ امت کے لیے سنت ہے، اور اگر ایک کام نبی نے کیا اور اس کام کو صحابہ نے نہیں کیا یہ نبی کی خصوصیت ہوگی، امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ نبی نے ایک وقت میں 9 نکاح کیے ہوئے ہیں، آپ کر سکتے ہیں؟ سنت ہے نا، پھر نبی کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ صحابہ نے ایک وقت میں 4 کیے ہیں، وہ جانتے تھے یہ 9 نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن صحابہ سو کے اٹھتے تھے تو وضو فرماتے تھے، کرتے تھے یا نہیں؟ نبی پر تہجد فرض ہے، لیکن صحابہ پر تہجد فرض نہیں، تو امت پر بھی تہجد فرض نہیں ہے۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں نبی کو سورج کہا تو سورج سے ہم براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتے، وہ چاند اور ستاروں کے فیض سے ہم نے لینا ہے، تو صحابہ نے جو نبی سے فیض لیا وہ امت کو دیا ہے، اس کو ہم نے لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے بارے میں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے قبر پہ ٹہنی لگائی، فرمایا اس کو عذاب ہو رہا تھا اور یہ ٹہنی لگائی، فَأَحْبَبْتُ لَهُ شَفَاعَتِي، میں نے پسند کیا کہ میری شفاعت کی وجہ سے ان کا عذاب میں کمی ہو۔ تو اب یہ ٹہنی لگانا صحابہ نے بیان کیا، دیکھا بھی، لیکن خود نہیں لگائی، تو پتہ چلتا ہے یہ پھول ڈالنا قبر پہ یا ٹہنی لگانا یہ سنت نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو صحابہ بھی کرتے، یہ ہو نہیں سکتا ایک کام نیکی کا اور صحابہ نہ کریں۔ تو سنت کہتے ہی اس عمل کو ہیں جو کام نبی نے کیا اور نبی کے کرنے کے بعد اس کام کو صحابہ نے بھی کیا تو امت کے لیے سنت ہے، اور اگر وہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو سمجھ لو وہ نبی کی خصوصیت تھی، صرف نبی کے لیے اللہ نے خاص کیا ہوا تھا، امت کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اسی لیے ہم یہ بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنت پر چلنے کا کہا ہے، نبی نے ہمیں سنت پہ چلنے کا کہا ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے حدیث، اس میں بھی فرق یاد رکھنا۔ حدیث ہوتی ہے مطلق نبی کا عمل، قول، فعل، تقریرات نبی، فعل نبی، قول نبی، نبی نے جو بات فرمائی، نبی نے جو کیا وہ حدیث۔ اب سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو کام صحابہ نے کیا نبی کو دیکھ کے وہ سنت ہے۔ بعض چیزیں حدیث ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا حدیث پہ چلو، حدیث پہ، ہم کہتے ہیں سنت پہ چلو، سنت پہ۔ اس میں فرق یہ ہے، اب اللہ کے نبی نے حدیث میں آتا ہے وضو فرمایا ایک دفعہ اور اپنی زوجہ کو بوسہ دیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے گئے۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی وضو کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے دے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر طاقتور اور برداشت والا آدمی ہے، کچھ خروج نہ ہوا تو تب اس کے لیے مسئلہ ہے، تو وہ بوسہ دینے سے مطلق وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیں یہ ایک دفعہ کی بات ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ وضو کر کے آپ مسجد میں جائیں۔ تو جو حدیث کرنے والا ہوگا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہے گا، وہ وضو کے بعد کیا کرے گا؟ بیوی کو پہلے ڈھونڈے گا کہ بھائی جب تک حدیث پہ عمل نہیں ہوگا تو اس کی تو نماز کامل نہیں ہوگی نا، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے۔ لیکن جو سنت والا ہوگا، جو اہل و سنت ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی ایک ہوتی ہے نبی کی عادت، ایک خلاف عادت، ایک کام کبھی جواز کے لیے کیا تو وہ واجب نہیں ہوتا، وہ ضروری نہیں ہوتا، وہ سنت نہیں ہوتا۔ چنانچہ اہل و سنت ہوگا وہ وضو کرے گا اور سیدھا مسجد میں جائے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی مسجد میں جانا ہے نماز۔ لیکن جو کہے گا نہیں حدیث پہ میں نے، وہ پہلے بیگم کو ڈھونڈے گا، سسرال بھی گئی ہوگی تو وہ وہاں جائے گا، کیونکہ نماز پوری نہیں ہوگی، کامل نہیں ہوگی، اس نے وضو کرنا ہے، پہلے بوسہ دینا ہے، اس کے بعد نماز کے لیے جانا ہے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ معاف کرے، اللہ کے نبی نے ایک جواز کے لیے جو ہے نا وہ دکھایا ہوتا ہے، اور ہم اس کو کچھ اور۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حدیث سے، قرآن و سنت سے ہر چیز لینا وہ ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ فقہا کا کام ہوا کرتا ہے کہ کس موقع پہ کون سا کام سنت ہے، کون سا کام سنت نہیں ہے، کون سا کام واجب کے درجے میں، کون سا کام مستحب درجے میں۔ اس لیے اپنے طور پر اگر کوئی انسان ایک حدیث کو لے کر اس پر خود ہی عمل شروع کر دے، بعد میں پتہ چلے بھائی یہ تو منسوخ تھا، پہلے کا حکم تھا، پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں سنت پہ چلنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی نے کسی بات پہ چلنے کی بات کی نا تو وہاں لفظ سنت کا ہے، کبھی یہ نہیں فرمایا علیکم بالحدیث کہ تم پر میری حدیث فرض ہے، بلکہ علیکم بسنتی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری میری سنت۔ سنت کے اندر یہ وسیع مفہوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 بنیں گے، ایک جنتی ہوگا، اس کی نشانی بتا دی۔ میں تو میرے پاس کبھی کوئی آتا ہے تو میں کہتا ہے یار دیکھو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بازار میں کپڑا بھی لینے جاتے ہو نا، ایک دکان والا کہتا ہے یہ والا ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ پھل بھی لینے جاتے ہو نا تو وہاں بھی ذرا ایک پھل والا کہتا ہے جی ہمارا مال بڑھیا ہے، اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ، وہاں دماغ لڑاتے ہو اور یہاں نہیں سوچتے۔ یہاں یہ دیکھ لو کہ کون نبی کے اور صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جو نبی اور صحابہ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، نبی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنتوں پر چل رہا ہے، ان کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے۔ شیعہ وہ تو پہلے ہی فرصت میں نکل گیا، وہ تو فرقہ ہی نہیں ہے، یہ اسلامی فرقوں کی بات، جو مسلمان ہیں وہ تو ہے، وہ تو صحابہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ باقی جو لوگ بدعات میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ جو اتنے کام انہوں نے شروع کیے، نبی نے کیے ہیں کبھی؟ صحابہ نے کیے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کیے۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں ایک طبقہ وہ جو حدیث کا نام لیتا ہے لیکن اس کے یہاں صحابہ کے اقوال اور صحابہ کی بات ہی حجت نہیں ہے، اس کے یہاں صحابہ کی بات دلیل ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ 20 تراویح نہیں پڑھتا کہ جی عمر کی ایجاد ہے، حالانکہ عمر کی ایجاد کہاں سے؟ عمر اپنی طرف سے تھوڑی کوئی کرتے ہیں، وہ تو نبی کی بات سے ہی لیتے ہیں۔
اور بہت سے معاملات میں وہ جی نہیں، یہ صحابی، ہم شخصیت کے قائل نہیں ہیں، ہم صحابیت کے قول کو حجت نہیں سمجھتے، حدیث کو لیتے ہیں۔ بھائی تو اس کا مطلب آپ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہو دبے لفظوں میں کہ صحابہ نبی کی مخالفت کر کے کام کرتے تھے، پھر تو یہ مطلب ہے۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر ہم کہتے ہیں، اور یہ بات ازر من الشمس ہے کہ اس دور میں اللہ رب العزت نے ما انا علیہ و اصحابی پر چلنے والے جو بنائے ہیں وہ یہی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو بنایا ہے۔ ایک مسلکی اور عقائد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اور تعصب کی پٹی اگر ہٹا کے دیکھیں تو ما انا علیہ و اصحابی پر آپ کو یہی نظر آئیں گے کہ کل صحابہ کرام کے ساتھ کتنا کفر ظلم کا معاملہ کرتا تھا، اور آج سارے معاملات اور ساری پابندیاں اسی طبقے کے لیے ہیں کفر کی طرف سے۔ باقی امریکہ کو کسی کے مدرسے سے ٹینشن نہیں ہے، کسی کو بھی اس کو کسی سے بھی پریشانی نہیں ہے۔ یہ ایک ضمناً ایک بات نکل گئی کہ اس چیز کو دیکھیں اور یہ اس پہ پریشان بھی نہ ہوں کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ کہتا ہے یار مولویوں نے اپنا وہ بنا۔ بھائی بنیں گے، آپ 10 مرتبہ کوشش کر لو، 1000 تدبیریں کر لو، جب میرے نبی نے فرمایا یہ ہوگا تو ہونا ہے۔ اب اس میں چننا آپ نے، چوائز آپ نے کرنا ہے، سوچنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ ایک جو ہے وہ نشانی بتا دی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ جو ہے وہ چل رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہ روایت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔